خواتین و حضرات، علم کلام آج زیر بحث ہے۔ علم کلام کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا پڑی اور اس کی تاریخ کیا ہے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو کہ آج کی جائیں گی۔ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ حضرات صحابہ کا کوئی بھی رجحان اگر ایسا ہوتا کہ جس کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ لوگ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے پتہ کر لیا کرتے تھے، یا قرآن کریم کے اندر کچھ اس تعلق سے کچھ باتیں آ جاتی تھیں۔ لیکن بعد میں جب اسلام کو وسعت ہوئی اور اسلام عرب خطہ عرب کے اندر، حجاز کے اندر اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا اور یونان تک اسلام پھیل چکا، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی یونان سے ان کو ملی۔ یونانی جو لوگ تھے، یہ لوگ، ان کا نظریہ تھا عقلی اعتبار سے بات کو سمجھنا، عقل سے وہ لوگ سمجھنا چاہتے تھے۔ ایک بات شروع میں عرض کرنے کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر مذہب کو جو ڈیفائن کیا ہے، مذہب کو جو لوگوں نے پیش کیا ہے، وہ تین نظریات ہیں، تین نظریے کے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو پیش کیا ہے۔ تھیوری جن کو بول سکتے ہیں، وہ تین قسمیں ہیں اس میں ایک تو نظریہ ارتقاء ہے، اور ایک نظریہ فیضان ہے، اور ایک نظریہ تخلیق ہے۔ یہ تین نظریے ہیں، تھیوری اس کو بول سکتے ہیں۔ نظریہ فیضان وہ نظریہ ہے جس میں لوگوں نے اس بات کو پیش کیا کہ ہمیں اگر کسی خالق کی ضرورت ہے، یا ہمارا کوئی اگر خالق ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خالق کو اپنے اندر سے ہی تلاش کر سکتے ہیں اور خالق کو اندر سے ہی ہم پا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے بات نکالی کہ ہم اپنے باطن کے اندر سیر کریں گے اور باطن کے اندر غور و فکر کریں گے، اس سے ہم اپنے باطن کے اندر غور و فکر کر کر کے خالق تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نظریہ فیضان تھا، اور اس نظریہ کے جو حاملین تھے، جو صوفیاء کرام گزرے ہیں، جن کے اندر سب سے بڑے صوفیاء محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ، اور آخر کے اندر جو اس صوفیانہ طرز کو جو اس کا اختتام کیا ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ وغیرہ کے اندر اس کو بہت زیادہ اس کو وضاحت کی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، یہ سائنسدان کا نظریہ ہے۔ سائنسدان نے اس بات کے اوپر محنت کوشش کری کہ ہم بھی خالق اور مالک کو تلاش کر سکتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہمیں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے، تو وہ لوگ مادہ یعنی ایٹم جس کو بولتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے، اور اس کے علاوہ صفت اس کے پیچھے پڑے، وہ عقل اس کے پیچھے پڑے۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے عاجز ہو گئے کہ ہم اس بات کو نہیں دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی ہے، یعنی خالق کون ہے، کیا ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اس طرف سے ہٹا کر کے اس طرف لگا دی کہ بھئی یہ جو چیزیں مادہ ہے، مادے کی بحث کے پیچھے وہ پڑ گئے، تو یہ چیز ایسے کیوں ہوئی ہے۔ مثلا یہی بات کہ بھئی کہ یہ دنیا زمین گول ہے، یہ زمین چپٹی ہے،
یا اس کے علاوہ آسمان کیسا ہے، یہ ان ساری تحقیقات لوگوں نے کی، اور ان تحقیقات کے اندر بہت ساری ایسی ایجاداتیں آئیں ہمارے سامنے جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ مہینوں کا سفر وہ منٹوں میں طے ہونے لگا۔ تو نظریہ ارتقاء جو تھا ان لوگوں نے اس طرف سے نظر ہٹا کر کے اپنے آپ کی ساری کوششیں مادہ یعنی ایٹم کے اوپر لگا دی۔ تیسرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تخلیق ہے۔ نظریہ تخلیق کیا ہے؟ نظریہ تخلیق یہ مذہبی لوگوں کا نظریہ ہے، یعنی کچھ مذاہب کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، زمین کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو الگ الگ نظریات ہیں۔ اسلام جو ہے اس کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ اس دنیا کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے زمین اور آسمان کو بنایا، اور انسان سے پہلے جن وہ اس دنیا کے اندر رہا کرتے تھے۔ فرشتے نے اس دنیا کے اندر حکومتیں کی ہیں، جنوں کی حکومت رہی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3 لاکھ سال تک تاریخ مل جاتی ہے اس دنیا کے وجود کی، لیکن کب سے دنیا ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی حتمی بات نہیں کہی گئی ہے۔ البتہ قرآن اور حدیث کے اندر اتنی بات ملتی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کو بنا دیا۔ تو یہ نظریہ جو ہے نظریہ تخلیق، یہ مذہبی لوگوں کا نظریہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو نظریہ ارتقاء تھا سائنسدانوں کا نظریہ، انہوں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب جو نظریہ فیضان تھا، یعنی جو لوگ جن لوگوں نے محنت کی تھی کہ ہم اسلام کو، اصل میں بات جو چل رہی تھی پیچھے کہ یونان سے جب لوگ آئے تو یونانی اصل میں فلسفی لوگ تھے۔ فلسفی یعنی فلسفی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی علم سے محبت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تھے علم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم طب جو ہے بہت بڑا یونان سے ملا ہے، اور یونان سے بہت بڑا علم لوگوں کو ملا ہے، اور یہ ان لوگوں کی فکریں ہر چیز کے اندر یہ رہتی ہیں کہ ہر چیز کو عقل سے جانا جائے، ہر چیز کو عقل سے پہچانا جائے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہ ہمارا کوئی خالق ہو سکتا ہے یا نہیں، یا ہمارا کوئی خالق ہے، یا ہم دنیا سے آئے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ہوگی، یا اللہ رب العزت کون ہے، کیسا دکھائی پڑتا ہے، کیسے وہ کام کرتا ہے، کیسے لوگوں کو زندگی حیات دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ان لوگوں نے کوششیں کری، اور کوششیں کرنے کے بعد میں اس کی وجہ سے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کے عقائد ان کے علم سے متاثر ہو گئے، اور ہوا یوں کہ لوگوں کے اندر بہت ساری باتیں، شرکیہ باتیں عقائد کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اس وقت کے اندر جو لوگ تھے کہ جن لوگوں نے اس طرف کوشش کری کہ بھئی ہم جو ہے ان لوگوں کا علم حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد میں جو انہوں نے توحید کے اوپر یا اس کے علاوہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے اوپر جو ان لوگوں نے الزام تراشی کی ہے، اس الزام تراشی کا ان کو جواب دیا جائے گا، اور انہی کے نظریے سے اس نظریے کا دفاع کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے امام علی جبائی ایک صاحب گزرے ہیں، یہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، یہ بنا، ان لوگوں نے فلسفیوں سے علم حاصل کیا، لیکن نقصان یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے عقائد کی قرآن و سنتوں کے خلاف ان لوگوں نے اس کے اندر ڈال دی۔ قرآن و سنت کے خلاف عقائد کی باتیں بہت ساری قرآن و سنت کے خلاف ان لوگوں نے ڈال دی۔ علی جبائی کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، چونکہ یہ انہی کے لڑکے تھے، البتہ سگے لڑکے نہیں تھے، ان کی والدہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، بہرحال یہ ان کے لڑکے تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ ایک مرتبہ سلسلہ کلام میں کوئی ایسی بات آئی جو ان کو قرآن و حدیث کے بالکل سراسر مخالف لگی، تو انہوں نے وہیں سے ہی ان نظریے کو معتزلہ سے اپنا ہٹ کر کے انہوں نے عقائد کو فلسفی انداز میں یعنی فلسفی انداز میں، عقل کے انداز میں عقائد کو ثابت کیا۔
تو وہیں سے ہی اس کا نام علم کلام پڑا، یعنی متکلمین۔ متکلم سے مراد وہ لوگ جو کہ عقائد کو عقل کے اعتبار سے انہوں نے ثابت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے کوئی سوال کیا تو جو سوال لوگوں کے عقل کو چھو سکتا تھا تو وہ سوال کا جواب دے دیا گیا۔ تو یہ تو علم کلام کی وجہ بنی تھی، علم کلام کی وجہ بنی ہے کہ علم کلام کس طریقے سے آیا، اور یہ علم کلام نے اس نے بہت زیادہ مہارت حاصل کی۔ اس کے اندر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ تو شوافی المسلک میں سب سے زیادہ، شافی المسلک میں ابو الحسن عشری رحمہ اللہ، ان کی زیادہ محنت کوشش ہے۔ البتہ احناف کی محنت اس کے اندر کم ہے ان کے مقابل میں۔ وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ احناف کے علماء میں سے ہیں جنہوں نے عقائد کو علم کلام کے اندر محنت کوشش کر کے ثابت کیا ہے۔ اس کے اندر شوافی کی بڑی محنت کوششیں رہی ہیں۔ ابو الحسن عشری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو بہت طریقے سے، البتہ احناف اور شوافی کے اس کے اندر مسلک تقریباً 99% ایک ہی ہیں۔ صرف ایک ہی ایسی بات ہے جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے، اب یہ تین لوگ ہو گئے، ایک تو فلسفی ہو گئے، اور ایک شوافی میں ابو الحسن عشری رحمہ اللہ ہو گئے، اور تیسرے ابو منصور ماتریدی امام ابو حنیفہ میں سے ہو گئے۔ فلسفی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہر چیز کو عقل سے ثابت کیا جائے گا۔ فلسفے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مذہب کو بھی اگر ثابت کرنا ہے تو عقل سے ثابت کیا جائے گا، قرآن اور حدیث کو دوسرے نمبر پر سمجھا جائے گا۔ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو فلسفی لوگوں کا یہ خیال تھا۔ اسی میں معتزلہ وغیرہ وہ انہی کے ساتھ میں عقل کے اعتبار سے بہ گئے، اور انہوں نے بہت ساری عقیدوں کا انکار کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، ایسا کیا جائے گا چونکہ شریعت عقل پر مقدم ہے۔ جہاں تک شریعت کی بات، جہاں تک شریعت سے عقل مطابق ہوتی رہے گی، عقل سے اس بات کو سمجھا جاتا رہے گا۔ لیکن جہاں پر کوئی عقل کی بات شریعت سے مختلف ہو جائے گی تو وہاں عقل کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، شریعت کو سمجھا جائے گا۔ یہ شوافی کا قول تھا، ابو الحسن عشری۔ اس کے برخلاف ابو منصور ماتریدی جو احناف میں سے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو انہوں نے یہ نظریہ کیا کہ نہیں، عقل کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، شریعت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہاں پر عقل اور شریعت کو دونوں کو ساتھ لے کر کے چلا جائے گا، اور اس کے اندر مطابقت کی کوشش کی جائے گی، اور حکمت الہی اس کو سمجھی جائے گی کہ یہ حکمت الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم اپنا اتارا ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی تھوڑی سی ان کے اندر، یعنی اشعری اور ماتریدی کے اندر یہ ہلکا بہت اختلاف ہے، یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی لمبا مسئلہ کھڑا ہو سکے۔ یہ تو بات علم کلام سے متعلق تھی۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ علم کلام کا مقصد یہ تھا کہ عقلی دلائل کے ذریعے سے مذہب کو ثابت کیا جائے، یہ علم کلام کا مقصد تھا۔ فرق اتنا ہوا ہے، فلسفی لوگوں نے جو عقل کے خلاف جو باتیں تھیں وہ سب چھوڑ دی۔ جیسے کہ ایک کتاب ہے شرح عقائد، جو کہ درس نظامی میں پڑھائی کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے ہی بحث کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہی بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو اس کے اندر چھیڑا گیا ہے۔ اس سے قطع نظر، یہ تو علم کلام کے اوپر بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس سے قطع نظر اگر ہم قرآن کریم کے اوپر غور کرتے ہیں، چونکہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ بات سمجھ لی جائے پہلے کہ علم کلام کے ذریعے سے جو خدا اور خدا کے تصور کو ثابت کیا گیا ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کو جب بھی بتایا جائے گا وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی بتایا جائے گا، یہ بات پکی ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، عقلی اعتبار سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر تو دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غلطی کب لگتی ہے۔ یہ جو غلطی لگی ہے لوگوں کو فلسفی اعتبار سے مذہبی مقدمات کو ثابت کرنے کی، یہ جو غلطی لگی ہے، اس غلطی کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے اللہ کی عقل کو سمجھا، اپنی نظر کے اعتبار سے اللہ کی نظر کو سمجھا،
اپنے کان اور آنکھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو سمجھا. دیکھیے انسان کی عقل کا ایک دائرہ ہے, انسان کی نظر کا بھی ایک دائرہ ہے, انسان کے کان کا بھی ایک دائرہ ہے. ہماری نظر کا ایک دائرہ ہے کہ ہم جہاں تک ہماری نظریں پہنچے گی وہاں تک ہم دیکھیں گے, اس سے پیچھے کا ہم نہیں دیکھ سکتے. مثلا ہم اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کمرے کے اندر چاروں طرف جہاں تک یہ دیوار ہے وہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری کان کا بھی ایک دائرہ ہے, جہاں تک ہماری قوت سماع پہنچے گی وہاں تک ہم سن لیں گے, اور جہاں اس سے پیچھے, حالانکہ اس وقت میں دنیا میں بہت کروڑ لوگ ہیں جو بول رہے ہیں, بہت کروڑ لوگ ہیں جو سن رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہماری قوت سماع جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے ہمارے دائرے ہیں. اسی طریقے سے ہماری آواز کا بھی ایک دائرہ ہے. تو ہم یعنی یہ جو حواس ہیں, حواس سے خمسہ کان ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, زبان ہے, اور اس کے علاوہ قوت لامسہ جو پورے بدن کے اندر ہے, یہ چھو کر کے گرمی یا ٹھنڈک کا احساس کیا جاتا ہے. تو یہ جو حواس ہیں, ان حواس کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ کوئی لامتناہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ایسی بات بھی سمجھ سکیں. تو اللہ رب العزت تو جو ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اس لیے مشکل میں کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کو علم فلسفہ کے ذریعے یا علم کلام کے اندر متکلمین نے بہت سارے جواب بھی دیے ہیں, لیکن قرآن کریم جب اس بات کو چھیڑتا ہے تو اس کا کیا طور طریقہ رہتا ہے. تو قرآن کریم نے اس انداز کے اندر بات زیادہ شروع کری کہ جب مکے والوں نے سوال کیا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے, یسألونک عن الروح, اس کو سوال قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. یسألونک عن الروح, کہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں روح کیا ہے. تو روح کیا ہے کہ روح کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر عقل کا وہ یا علم کا وہ دائرہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. انسان کا عقل کا وہ دائرہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. اسی لیے یہ جو سائنس کا علم ہے, سائنس کا علم تو روح کو بالکل انکار کرتا ہے. سائنسداں کا نظریہ یہ ہے کہ روح کوئی چیز نہیں ہے, روح کوئی چیز نہیں ہے, روح جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. تو انسان بس ایسے ہی چل رہا ہے, اور اس کے جو ہے پارٹس بدن کے اندر کے جیسے کمزور ہوتے ہیں اس کے بعد میں انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال کہنے کا یہ ہے کہ کیا ایسی کیا چیز ہے کہ جو انسان, اب ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بہت سارے جوان ہٹے کٹے لوگ بھی مر جاتے ہیں, حالانکہ ان کے اعضاء سب ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی پریشانی نہیں, لاکھوں کروڑوں ایسی رپورٹیں ملتی ہیں کہ جس میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں, بس مر گیا. تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے تو وہ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ روح ہے جب. لیکن اس روح کو, یہ روح ہے کیا چیز, کہ روح ہے کیا چیز کہ اس روح کو انسان نہیں سمجھ سکتا. تو قرآن کریم نے اس کا جواب ایسے دیا, قل الروح من امر اللہ, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے, اللہ کا حکم ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان چل رہا ہے. قل الروح من امر اللہ, کہ روح تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو علم جو ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے, علم جو ہے تھوڑا دیا گیا ہے. یعنی انسان کا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے ادراک کر سکے, ہر چیز کو جان سکے, نہیں جان سکتا. جیسے کہ جنت اور جہنم کے جو مناظر ہیں یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, وہ زندگی انسان کو نہیں دکھائی گئی ہے, انسانوں نے اس کو بس سنایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل کا اور نظر کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کی آنے والی بات کی زندگی کو وہ سمجھ سکے, آنے والی زندگی کو سمجھ سکے. اس لیے آپ اگر قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے, اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بطور تمثیل اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے. کیسے؟ کہ وہ ایک ایسا باغ ہوگا کہ جس کے اندر کہ 500 سال کی مسافت تک عربی گھوڑا بھاگے گا تو ایک درخت کے سائے کو بھی پار نہیں کر سکے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک تمثیل ہے. تمثیل مطلب اس طریقے کی ایک بات بتائی گئی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھو کہ ایک آدمی یہاں سے چاند پر گیا, چاند پر جانے کے بعد میں اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی, ایسے ایسے جانور دیکھے جو اس نے نہیں دیکھے تھے. اب وہ دنیا میں ہمارے پاس آتا ہے, تو ہمارے پاس آنے کے بعد میں جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا دیکھا, تو وہ بتاؤ کیا بتائے گا. کیوں؟ اب وہ کیا ہے, اب اس کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ چیز تمہیں وہاں لے جا کے دکھلا دے, یا دوسرا طریقہ چیز ہے کہ وہ تمثیلی انداز میں وہ کیا کہے گا کہ بھئی وہاں میں نے ایک ایسا جانور دیکھا کہ وہ کوے کی طرح تھا,
یا وہ شیر کی طرح ایک جانور تھا، جیسے شیر ہوتا ہے اس کے 4 پیر ہوتے ہیں، سر بڑا ہوتا ہے، اس طریقے کا شیر سے تھوڑا سا بڑا تھا اور شیر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور وہ اس طریقے سے چلتا تھا. یعنی یہی طریقہ ہوتا ہے. ہم بھی لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے تمثیل یعنی مثال دے کر کے ہم اس کو سمجھاتے ہیں. تو مثال دے کر کے ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو تمثیلی انداز میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لیسا کمثلی شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی تمثیلی بھی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے سمجھا جا سکے. لیسا کمثلی شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے سمجھا جا سکے. بھائی ایک چیز کوئی چیز ہم نے دیکھ رکھی ہو، اس کے طریقے کی ہمیں کوئی چیز نظر آ جائے تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جیسی چیز ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہو تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے جن لوگوں نے فلسفی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے تو وہ ان لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. انسان کا یہ علم ہے، میراث ہے، علم کی میراث ہے. لیکن میرے نظریے میں اس کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے قرآن کریم نے، کہ جب قرآن کریم کے اوپر لوگوں نے یہ اعتراض کیے اور یہ سوال کیے، یعنی ایسی باتیں سمجھنے کی کوشش کری جو کہ سمجھنی نہیں تھی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ کہ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر کہ تمہارا معبود کون ہے، کیسا ہے، اس کا باپ کون ہے، کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، کتنے ہاتھ ہے، کتنے پیر ہے، کیا ہے، کیا حسب و نسب ہے، کیا اس کا نام و نسب ہے، اس کی اولاد کیا ہے. تو فوراً قرآن کریم کے اندر سورۃ اتری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی بات سرے سے کہہ کر کے ختم کر دی گئی کہ وہ ایک ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. یہ کہہ کر کے بات کیوں ختم کر دی؟ کیونکہ انسان اس سے آگے اگر سمجھا جائے نہیں سمجھ سکتا، اس سے آگے نہیں سمجھ سکتا. اسی طریقے کا سوال قرآن کریم نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے سوال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت نے کہا، یہ سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کہ جب یہ بات کہی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالوں گا. تجلی سے مراد کیا ہے کہ جو میرے اور پہاڑ کے درمیان پردے ہیں وہ ہٹاتا ہوں. جیسے ہی وہ پردے ہٹے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی روشنی یا پہاڑ نے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف دیدار کیا یا اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے پڑی، فوراً وہ تو پہاڑ خاک ہو گیا اور اس کی چمک سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ تو تجلی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سوئی کے ناکا کہ جس کے اندر دھاگا پرویا جاتا ہے سوئی کے اندر، اس سے بھی کہیں زیادہ باریک تجلی تھی جو پہاڑ کے اوپر پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ بالکل جل کر کے خاک ہو گیا. اس سے یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ وہ کتنی تھی، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ وہ ہو گیا. وہ مصر کے میدانوں میں ابھی بھی جا کر کے اس پہاڑ کا یا اس جگہ کا جا کر کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو کیونکہ انسان کی نظر کا وہ حواس نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اب مسئلہ رہتا ہے صفات کا. صفات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا نام ہے، یہ ساری باتیں جو صفاتی لائن سے ہیں، اس کو قرآن کریم نے پورے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا، پورے قرآن نے، کہ جہاں پر بھی لوگوں نے ذات کے اوپر بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً صفات کی طرف متوجہ کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، عرب والوں سے کہا گیا کیونکہ عرب والوں کے سامنے کیا ہے، اونٹ ایک عجیب جانور تھا. کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے. ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹ کی طرف دیکھو کہ اونٹ کو پیدا کیسے کیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھایا گیا ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا اونٹ اور اتنی بڑی زمین کہ اس کو تو بچھایا ہوگا، کسی نے تو بچھایا ہوگا، کہ جس نے بچھایا ہے اسی کو خالق کہتے ہیں، جس نے بچھایا ہے اسی کو خالق کہتے ہیں. کہ تم اس کی طرف دیکھو. تو فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا آسمان سے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ زمین سے غلہ تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
کہ آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ دنیا زمین اور آسمان کا ایک نظام چل رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان کو پیدا کرنے میں، زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی کبھی رات ہو رہی ہے کبھی دن ہو رہی ہے، واختلاف اللیل والنہار، کے اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ رات اور دن یہ دونوں کے دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ متضاد یعنی کیسے؟ کہ اگر دن کا یہ ارادہ ہو جائے رات پر چڑھنے کا تو دن ہی دن ہو جائے، رات ہی ختم ہو جائے۔ کیسے؟ رات ختم ہوگی تو لوگوں کو آرام کرنے میں دقت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آسمان اگر چاہے تو زمین کے اوپر گر کر کے زمین کو تباہ کر دے، لیکن آسمان رکا ہوا ہے، زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، سورج چاند کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مذہبی مقدمات جگانے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی مقدمات سے مراد یہ ہے یعنی جو خالق کے مقدمات انسان کے اندر ہو سکتے ہیں، یعنی جس سے یہ بات طلب آئے اندر کہ ہاں بھائی ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ اس سے جب کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کیا؟ تاکہ یہ بات انسان کو احساس رہے کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں، بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جو نظام ہے زندگی اور موت کا، وہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان کہیں سے آ رہا ہے اور مرنے کے بعد میں پھر وہ کہیں جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے نظام ہیں، یہ سارے کے سارے نظام جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کیوں میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ کیوں اچھے عمل سے مراد یہ ہے کہ خالق کی طرف بڑھنے والا کون ہے، خالق کو خوش کرنے کے لیے کون عمل کرنے والا ہے۔ تو قرآن جب بھی ایسے سوالات رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن نے ان کا عقلی اعتبار سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے سامنے وہ مقدمات پیش کیے ہیں، خالق کے مقدمات پیش کیے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر خالق کے مقدمات آئیں، یعنی اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے۔ کہ ان سے کہا گیا کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آسمان سے ہے کوئی پانی برسانے والا، تاکہ زمین کو کس نے روک رکھا ہے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ زمین کو کوئی ہے روکنے والا۔ ساری باتیں آپ دیکھیے، سورہ رحمان کا مضمون شروع ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعہا ووضع المیزان الا تطغوا فی المیزان۔ یہ سارا مضمون کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو ایک انداز کے اندر پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو ایک میزان کے اوپر طے کیا ہے، یعنی سورج اور چاند کی یعنی جتنا نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر سوالات کرتے ہیں کہ بھئی جو تمہارا رب ہے وہ تو دکھنا چاہیے نا، کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ دکھنا تو چاہیے۔ تو قرآن کریم نے جو یہ بات شروع کری تو فرمایا کہ وہ ملک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ کیسا ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب الناس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو پالنے والا ہے، وہ لوگوں کو پال رہا ہے۔ ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ پالنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی پال ایسے رہا ہے، ان کی ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ ملک الناس، ملک یعنی ان کے اوپر بادشاہ ہے، یعنی اس کے حکم کے بغیر وہ ادھر ادھر نہیں چل سکتے۔ الہ الناس اس لیے جو ایسا ہو جو لوگوں کو پالتا ہو اور لوگوں کی پکڑ وہ لوگوں کو یعنی اس کی پکڑ لوگوں کے اوپر ہو، تو وہی ایسی ذات ہے کہ جو کہ نتیجے کے اعتبار سے معبود بننے کے لائق ہے۔ یعنی اس 3 آیتوں کے اندر یہ بتا دیا کہ معبود ہونے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں۔ اتنی بات کہہ دی کہ جو رب الناس ہو، جو لوگوں کو پالتا ہو۔ ملک پالنے سے مراد کیا ہے؟ ساری چیزوں کو پالتا ہو، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، اور وہ ایسا ہو جو کہ کیا نام ہے کہ جس کو کوئی پال نہ سکتا ہو، یعنی کوئی طاقت اس سے اوپر نہ ہو اور کوئی طاقت اس سے یعنی اس کے مقابل نہ آ سکتی ہو، کوئی طاقت اس کے مقابل نہ آ سکتی ہو، تو وہ ملک الناس ہے۔ تو جو ایسا ہو وہی الہ الناس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ہے تو وہ نظروں میں کیوں نہیں ہے؟
تو نظروں میں کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ علم کلام کے اندر اس کے بہت سارے جواب دیے گئے، لیکن قرآن کریم نے اتنی بات کہہ کر کے بات ختم کر دی ہے، لا تدرک الابصار، کہ نظریں اس کو نہیں ادراک کر سکتی ہیں۔ نظریں آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں دیکھ لیں، یہ انسان کی نظریں جو ہے فعالی نہیں ہے۔ فعالی سے مراد یہ ہے کہ جس کو چاہے دیکھ نہیں سکتی ہیں، بلکہ انفعالی ہیں۔ انفعالی سے مراد یہ ہے، آپ دیکھیے کوئی چیز اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں ہے۔ جب تک اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں پڑے گی، اور وہ روشنی کے آنے کی وجہ سے، اس روشنی کے آنے کی وجہ سے وہ روشنی ہماری آنکھوں سے ٹچ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک چیز بالکل ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اتنی دور پر رکھی ہے، 1 فٹ کے فاصلے پر، لیکن اندھیرا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ حالانکہ ہماری نظر جو ہے وہ تو کلومیٹر 2 کلومیٹر تک دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ تو بالکل ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو ہے نا قوت انفعالی ہے۔ انفعالی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا تاثر اس کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کا تاثر پڑتا ہے مطلب وہ چیز روشنی میں آئے گی، اور اس روشنی کی چیز پر آدمی کی نظروں پر جب وہ پڑے گی روشنی تو اس کو دکھائی دے جائے گی۔ تو اللہ تو انسان کی جو ہے نا یہ جو ہے طاقت ساری، یہ انفعالی قوت ہے، یعنی تاثر، کسی کا اثر ہوتا ہے تو اثر قبول کرتا ہے اپنے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھ لے، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تاثر آنکھوں پر نہیں پڑ رہا ہے، بیچ میں دیوار حائل ہے، یہ دیوار حائل ہے، ورنہ نظریں تو 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ انفعالی اسی کو کہتے ہیں کہ جو کہ خود، یعنی خود کسی کام کو نہ کر سکے، بلکہ اگر اس کے اوپر کوئی کام آئے، کسی کا تاثر ہو، کسی کا اثر اس کے اوپر پڑے، تو اس اثر کے پڑنے کی وجہ سے مؤثر ہو جائے، یعنی وہ اس کو دیکھ سکے، اسی کو قوت انفعالی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کا تاثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہی نہیں ہے، اس کا اثر جو کہ انسان کی نظروں پر پڑ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نظر اس بات کو قبول نہیں کر سکتی ہیں، اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اور اس کی مثال قرآن کریم نے دی ہے۔ وہیں مصر کے اندر، پہاڑ کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ سارا کا سارا مضمون ہوا ہے۔ اس لیے میری درخواست رہے گی ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ خصوصاً غیر مسلموں میں یا پھر لوگوں میں محنت کرتے ہیں خالق کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھانے کے لیے، تو محنت کوشش یہ رہے گی کہ ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں کہ جس سے ان کے اندر خالق کے مقدمات پیش ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی وہ تو ان باتوں کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو ان باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہے، ان کا تو اپنے ذہن میں ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو ہم کیسے مان سکتے ہیں، کہ اس کا اشکال ہے۔ پہلے تو ان کے اس اشکال کا جواب دیا جائے گا، اسی کے بعد میں ان کو سمجھایا جائے گا۔ تو میرا کہنا تو اسی کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ہی میں کہہ رہا ہوں اسی کو ہی ایسی باتیں بتا کر کے اس کے اندر ایسے مقدمات پیش کیے جائیں، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو نہیں جواب دے سکتے۔ دنیاوی لیول کے اوپر کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو اس کا جواب دے سکے کہ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو علم کا دائرہ ہے وہ محدود ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس باتوں سے ہٹا کر کے کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا علم کا دائرہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے اندر خالق کے مقدمات پیش کرنے چاہیے۔ جب لوگوں کے اندر خالق کے مقدمات پیش ہوں گے، اور جب جو شخص اس بات کو مان لے گا کہ ہاں وہی خالق وہی ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، تو اس کے سامنے جتنے اشکالات ہیں سارے کے سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے ذہن میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ایسے سوالات ہیں، لیکن ہم نے اس خالق کو خالق مانا ہے، مالک مانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ سے جا کر کے سوال کریں گے، یہ ساری بات ہے۔ لیکن یہ انسان کے جو ہے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ زمین گول ہے یا زمین کیسی ہے۔ ابھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی زمین گول ہے یا چپٹی ہے، میں کر رہا ہوں کہ یہ سوال انسان کے لیے نہیں ہے، اس سے کیا بحث ہے اس بات کی، یہ سوال مذہبی سوال نہیں ہے۔ اس کے پتہ لگنے سے کسی مذہب کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوگی، اس کے نہ پتہ لگنے سے مذہب کے اندر کوئی تنزلی نہیں ہوگی۔
ہاں اگر اس کا علم حاصل کیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، بہت ساری اور لوگ کر بھی رہے ہیں، اور اس کے انداز میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی لوگوں نے ایجادیں کری ہیں، اس سے پتہ کر کے بہت ساری باتوں کا لوگوں کو علم بھی ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے کی، تو قرآن کریم اس انداز میں ایجوکیٹ کرتا ہے لوگوں کو، یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، کہ تم آسمانوں کو دیکھو، تم زمینوں کو دیکھو، تم چاند ستاروں کو دیکھو، تم اپنے نفس کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تخلیق کو کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا ہے، تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر کس انداز میں پیدا کیا ہے، وہ سارا مضمون قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہ ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد کا ذکر کیا ہے، انسان کی زندگی کا ذکر کیا ہے، انسان کی نظر کا ذکر کیا ہے، انسان کی روزی کا ذکر کیا ہے، وہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی بھی صاحب عقل، اور یہ کہا ہے کہ تم اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ تدبر، تعقل اور تذکر، ان تین الفاظ کا قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تدبر یعنی تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ تذکر کا مطلب یعنی یاد کرو، یہ باتیں یاد کرو کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تمہیں کس نے پالا، کہ جب اب تمہاری عمر 30 سال کی ہے تو 30 سال سے پہلے تم کہاں تھے، اس پر غور و فکر کرو، تذکر۔ اور اس کے علاوہ تعقل یعنی عقل سے اس بات کو سوچو کہ جس خالق نے تم کو نہ ہونے کے باوجود تم کو بنا دیا، کیا تم مر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تم کو نہیں بتایا جاتا؟ بلکہ قرآن میں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ وہ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پورے تک بنا دے، یعنی وہ اس بات پر قادر ہے۔ تو یہ تعقل یعنی قرآن کریم نے انسان کے عقل کو اور انسان کی یادداشت کو اور انسان کے غور و فکر کی طرف اس کو متوجہ کیا ہے۔ تو میرے نظریے میں لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں ان کی عقل کو ابھارا جائے، ان کے تذکر کو ابھارا جائے اور ان کے تدبر کو ابھارا جائے، جس سے ان کے اندر خالق کے مقدمات پیش ہوں اور وہ خالق کو پہچانیں۔ تو اس لیے علم کلام کے اعتبار سے بڑی محنتیں کوشش ہوئی ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے محنتیں کوششیں کی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر جب ہم اترتے ہیں تو قرآن کریم نے اس انداز سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ ان کے اندر تدبر، تعقل اور تذکر کے پہلو کو زیادہ روشناس کیا ہے۔